امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بنگلہ دیش پر 20%، اسرائیل پر 15% ٹیرف عائد۔ رحیم یار خان کی شیخانی پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، 5 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ پولیس کے مطابق شہید اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم اور محمد خلیل شامل۔ شہید 2 اہلکاروں کا تعلق رحیم یار خان اور 3 کا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی، نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر لیوی 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر برقرار، ڈیزل پر لیوی 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور دنیا میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عضد میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور حالیہ تاریخ ساز معرکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ پاکستان کو فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور اس طرح کی دوسری سماج دشمن عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت جامع، مؤثر اور قابل عمل حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی اور ریاستی ریڈ کے قیام کے حوالے سے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کے جائزہ اجلاس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری کے اعتماد کو بحال کرتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کے لیے حکومت نے تمام نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کی اور ٹیکس سسٹم میں بہتری جیسے انقلابی تبدیلیاں کیں۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ سمیت 3 مقدمات میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، زرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت کئی پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سزا پانے والوں میں 6 ارکان قومی اسمبلی، 3 ارکان پنجاب اسمبلی اور 1 سینیٹر شامل ہیں۔ تھانہ غلام محمد آباد میں درج 1 اور تھانہ سول لائن میں درج 2 مقدمات میں مجموعی طور پر عدالت نے 195 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائیں۔ 88 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ زرتاج گل، شبلی فراز، عمر ایوب اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو تینوں مقدمات میں 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو کو تینوں مقدمات میں بری کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی، علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی سمیت کئی رہنماؤں کا چالان مرتب نہ ہونے پر ٹرائل نہ ہو سکا۔ فیصلے مسترد عدالتوں میں چیلنج کریں گے، تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا ایوان میں واپس جانا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے، اس کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے، آئندہ کے لائحہ عمل کا جلد اعلان کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ان فیصلوں سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے، الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ان کے لوگ نااہل کر رہا ہے۔ 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں اور 45 سال کی سزا سنائی گئی۔ عدلیہ کو امید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہاں سے عوام مایوس ہو چکے ہیں۔ ان فیصلوں سے عدلیہ پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی احمد خان بچھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے احمد خان بچھر اور دیگر ملزمان کو 9 مئی کے کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے احمد خان بچھر کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ حکومت کا 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں کا خیر مقدم، فیصلوں کو قانون اور نظام انصاف کی جیت قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور دفاعی اداروں کی دفاتر پر حملے کیے گئے۔ فیصل آباد میں دفاعی اداروں کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو دفاعی تنصیبات کی طرف گئے۔ اس سب کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ دشمن نے جب بھی حملہ آور ہونے کا خواب دیکھا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے تو وہ کیا جو دشمن بھی نہ کر سکا۔ آئندہ کوئی بھی 9 مئی جیسی گھناؤنی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے 9 مئی کو جو سازش کی تھی وہ سب کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔
چینی بحران کے خلاف حکومت کا ایکشن، ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 18 شوگر ملز مالکان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے۔ 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملوں کے بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ تمام شوگر ملوں میں چینی کے اسٹاک پر FBR کے ایجنٹس تعینات۔ شوگر ملوں کے چینی اسٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا گیا۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے ٹینڈر کھول دیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ثانیہ نشتر کے استعفے سے خالی ہونے والی سینٹ کی نشست پر ضمنی انتخاب حکومتی حمایت یافتہ آزاد امیدوار مشال یوسفزئی نے جیت لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مشال یوسفزئی کو 86 ووٹ ملے، 3 ووٹ مسترد ہوئے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دفاعی شراکت داری، مشترکہ تربیت، انٹیلیجنس کے تبادلے اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دیرینہ اخوت پر مبنی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ کونسلر کی سطح پر قریبی اور مستقل رابطہ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ GCC فری ٹریڈ معاہدے کی جلد تکمیل کے لیے سعودی تعاون کے خواہاں ہیں۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے امریکی صدر کے بیان کی تائید کر دی۔ کہا، مودی نے اڈانی کو فائدہ دینے کے لیے معیشت کو ڈبو دیا، ٹرمپ نے سچ بولا، حقیقت بیان کی، حکومت نے معیشت، دفاع، خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ٹرمپ نے تقریباً 32 بار پاک بھارت جنگ بندی کا بیان دیا، بھارت کے 5 لڑاکا طیارے گرانے کی بات کی، لیکن مودی خاموش ہیں۔ بھارت پر 25% ٹیرف آج سے لاگو ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین کے تحت اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ایک ہی روز میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈروں کو دہائیوں پر محیط سزا سنائی گئی۔ آج کا دن پاکستان کی جمہوری اور سیاسی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ محمود خان اچکزئی نے خطاب میں کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان نیا آئینی معاہدہ ہونا چاہیے، انصاف ہوگا تو امن ہوگا، ورنہ گھر سے گاؤں تک فساد ہوگا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ سیاسی کمزوری غیر جمہوری قوتوں کو طاقتور بناتی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ کانفرنس میں رکاوٹ ڈالنا نامناسب اقدام ہے، اپنے آئینی حقوق کی پریکٹس کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی کابینہ نے ارلی ہارویسٹ پروگرام کے تحت افغانستان کے ساتھ تجارتی ٹیرف میں رعایتوں کی منظوری دے دی۔ افغانستان کی 4 مصنوعات پر پاکستان 5 سے 26% ٹیکس رعایت دے گا۔ افغانستان کے ٹماٹر پر پاکستان 5%، انگور، انار اور سیب پر 26% ڈیوٹی ختم کرے گا۔ کمی کے بعد سے ان 3 مصنوعات پر ٹیکسز 53 سے کم ہو کر 27% رہ جائیں گے۔ افغانستان پاکستانی آلو پر 35%، کیلے پر 30%، کینو اور آم پر کسٹم ڈیوٹی 20% کم کرے گا۔ ٹیکس رعایتوں کا اطلاق 1 اگست 2025 سے 31 جولائی 2026 تک ہوگا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 50 PTI رہنماؤں کے وارنٹ جاری کر دیے۔ عارف الوی، عمر ایوب، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، رؤوف حسن، حماد اظہر، علیمہ خان، اعظم سواتی، شیخ وقاص اکرم اور دیگر شامل۔ وارنٹ تھانہ کراچی کمپنی میں درج ایک مقدمے میں جاری کیے گئے۔ بھارت نے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا بیان بطور ثبوت جمع کرا دیا۔ گنڈاپور کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ طالبان کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ادارے ان کو رہا کرا دیتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے فیٹف میں موقف اپنایا ہے کہ پاکستانی ادارے دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں اور پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا بیان اس حوالے سے چارج شیٹ ہے۔ FBR نے آن لائن خریداری پر ٹیکس واپس لے لیا۔ اب بیرون ملک سے آن لائن منگوائی جانے والی اشیاء اور سروسز پر ڈیجیٹل ٹیکس نہیں لگے گا۔ وفاقی حکومت نے آن لائن شاپنگ اور سروسز پر 5% ٹیکس لگایا تھا۔ ٹیکس ان کمپنیوں پر لگا تھا جن کے دفاتر پاکستان میں نہیں ہیں۔ کراچی میں ایک شخص نے 2 بچوں کو سمندر میں پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دونوں بچوں کی عمریں 5 سے 6 برس کے درمیان تھیں۔ موقع پر موجود لوگوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اندھیرے کے باعث آپریشن روک دیا گیا جو جمعے کی صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا یوٹیلیٹی سٹورز کی اچانک بندش پر تحفظات کا اظہار. کہا یہ ادارہ 55 برسوں سے کم آمدنی والے افراد کو سستی بنیادی اشیاء فراہم کر رہا ہے. 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے غریب طبقے کو سبسڈی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے تھے. جہاں نجی شعبے کی رسائی نہیں وہاں بھی یوٹیلیٹی سٹورز خدمات انجام دے رہے ہیں. ملک کے 3800 سٹورز سے ماہانہ تقریباً 2 کروڑ افراد مستفید ہوتے تھے. 12,000 ملازمین کی برطرفی ہزاروں خاندانوں کے روزگار پر حملہ ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مصر میں تیسرے دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات میں شرکت. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی وزیر دفاع اور کمانڈر ان چیف سے ملاقاتوں میں دو طرفہ دفاعی تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں پاکستان کے سب سے بڑے قومی پرچم کی رونمائی آج ہوگی، جس کے بعد مارکہ حق جشن آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اس سے پہلے وزارت خارجہ کے تحت ہونے والے مینگو فیسٹیول میں گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارت سے جو مارکہ جیتا وہ بھی ہم 1 اگست سے 14 اگست تک منائیں گے. نمائندے براہ راست رابطے میں ہیں. افغان کارگو گاڑیوں کے ڈرائیورز کی عارضی داخلہ دستاویز کے ذریعے پاکستان داخلے کی میعاد ختم. کارگو گاڑیوں کے افغان ڈرائیورز اور کلینرز کے پاس پاسپورٹ ویزا لازمی قرار. بغیر ویزا افغان کارگو گاڑیوں کے ڈرائیورز کو پاکستان داخلے پر پابندی عائد. افغان کارگو گاڑیوں کو 31 اگست تک عارضی داخلہ دستاویز پر آمد و رفت کی اجازت ہوگی. امریکہ کے نئے جوابی محصولات آج سے نافذ. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ جن ممالک کو ابھی تک ٹیرف لیٹر نہیں ملا آج رات تک ان کو لیٹر مل جائے گا. چین کے ساتھ درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں ممالک کے نمائندے براہ راست رابطے میں ہیں. امریکی صدر اور ہماری پوری ٹیم بھارت سے مایوس ہے. بھارت روس سے تیل خریدتا ہے اور پھر اسے ریفائن تیل کے طور پر بیچتا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے خود کو عالمی کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر پیش نہیں کیا. ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کیا ہوگا. اس کا انحصار بھارتی رویے پر ہے. برطانیہ اور فرانس کے بعد مزید 3 یورپی ملکوں پرتگال، جرمنی اور مالٹا نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا. پرتگال کے وزیر خارجہ پال رینگل نے کہا کہ وہ آئندہ ماہ کے آغاز میں فلسطین کو تسلیم کرنے کی تیاری میں ہیں. مغربی ایشیا کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں. پرتگال ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی پالیسی دوسرے ملکوں سے نہیں جڑی. جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈفول نے کہا کہ وہ اگر 2 ریاستی عمل کے لیے مذاکرات شروع نہ ہوئے تو جرمنی فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے غور کرنے پر مجبور ہوگا. گزشتہ روز کینیڈا بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے. غزہ میں بھوک کی شدت سے مزید 2 بچوں کا انتقال. غذائی قلت سے اموات 90 بچوں سمیت 159 ہو گئیں. اسرائیلی حملوں میں آج مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 20 فلسطینی بھی شامل. اقوام متحدہ کے کیمروں نے امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے مناظر بھی دکھا دیے. امریکی شہریوں کا اخبار نیو یارک ٹائمز پر غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم چھپانے کا الزام لگا کر احتجاج. اخبار کی عمارت پر سرخ رنگ پھینک دیا. شیشوں پر لکھ دیا غزہ کے لوگ مر رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز جھوٹ بول رہا ہے. اسلامی نام محمد مسلسل دوسرے برس انگلینڈ اور ویلز میں مقبول. ادارہ قومی اعداد و شمار کی 2024 کے لیے مقبول ترین ناموں کی فہرست جاری. محمد 2016 سے ٹاپ 10 کی فہرست میں شامل چلا آ رہا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق نوحہ دوسرے اور اولیور تیسرے نمبر پر رہا. لڑکیوں کے ناموں کے لیے اولیویا اور ایمیلیا مسلسل تیسرے برس سر فہرست رہے. شاہی ناموں کی مقبولیت میں نمایاں کمی آ گئی. جارج چھٹے اور ولیم 27ویں نمبر پر رہا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز آج فلوریڈا میں شروع ہوگی. تیاری مکمل ہو گئی. پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز T20 کی ٹف ٹیم ہے. اس کے پلیئرز اس فارمیٹ میں خطرناک ثابت ہوتے ہیں. ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے پیش نظر ان کے لیے ہر سیریز ہر میچ بہت اہم ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ الصبح 5 بجے شروع ہوگا.